الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمانی صفات کا عنوان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ایمانی صفات میں قرآن حکیم کے بعض کلمات، ان کی فضیلت، اس کا درجہ کیا مقام ہے، اس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ پچھلے درس میں سبحان اللہ کہنے کی فضیلت کیا ہے، اور قرآن حکیم میں کئی مقام پر سبحان اللہ کا ذکر کیا گیا ہے۔ کہیں آتا ہے سبحان اللہ وتعالی عما یشرکون، پاک ہے اللہ کی ذات، بلند و بالا ہے اس چیز سے جو یہ شرک کیا کرتے ہیں، شریک کرتے ہیں اللہ کے سوا اور غیروں کو۔ سبحان اللہ کے تعلق سے ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ حضرت ابو مالک الاشعری رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے مسلم شریف کی، اور سبحان اللہ کے تعلق سے اس سے پہلے دو حدیث پیش کی جا چکی ہے، اور وہ روایت مسلم شریف کی ہے۔ عن ابی مالک الاشعری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الطہور شطر الایمان والحمد للہ تملأ المیزان وسبحان اللہ والحمد للہ تملأان او تملأ بین السماوات والارض والصلاة نور والصدقۃ برہان والصبر ضیاء والقرآن حجۃ لک او علیک والقرآن حجۃ لک او علیک کل الناس یغدو فبائع نفسہ فمعتقها او موبقها، رواہ مسلم۔ یعنی الحمدللہ زبان سے ادا کرنا زمین و آسمان کے سارے جگہوں کو نیکیوں سے بھر دیتا ہے۔ یعنی اگر کوئی مرد مومن، مومنہ عورت سبحان اللہ والحمد للہ پڑھ لیتے ہیں، کلمہ تو بہت چھوٹا ہے دیکھنے میں، سننے میں، اور زبان پر ہلکے بھی ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کی جناب میں، اللہ کے حضور میں بڑی قدر و قیمت کے الفاظ ہیں، کلمات ہیں، کہ ایک مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ کہہ لیا، یہ آسمان اور زمین کے درمیان جو خلا ہے نیکیوں سے، ان کلمات کی برکت سے نیکیوں سے بھر جاتے ہیں۔ آج اس حدیث کا مفہوم آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ کہتے ہیں الطہور شطر الایمان، پاکی آدھا ایمان ہے۔ اگر ایک مرد مومن یا مومنہ عورت بدن بھی پاک صاف ہو، کپڑے بھی پاک صاف ہو، اور ماشاء اللہ اگر وضو کے ساتھ ہو تو اور بہتر ہے، تو یہ اللہ رب العالمین کے نزدیک
شریعت محمدیہ کے نزدیک بہت پسندیدہ ہے اور حقیقت میں یہ آدھا ایمان کے برابر ہے۔ والحمد للہ تملأ المیزان، ایک مرتبہ الحمدللہ کہہ دیا، ساری تعریف اللہ ہی کے لیے ہے۔ قیامت کے دن جب میزان رکھا جائے گا نیکیاں برائیاں وزن کرنے کے لیے، میزان ترازو کا پلہ بھر جائے گا نیکیوں سے۔ یہ کلمہ اللہ کو اتنا پسندیدہ ہے، اتنا پسندیدہ ہے کہ پروردگار عالم نے، خالق کائنات نے اپنی مقدس کتاب کا آغاز بھی اسی الحمدللہ سے کیا ہے۔ یہی نہیں بلکہ بندے مومن اور مومنہ خاتون اپنی نماز کے ہر رکعت میں اسی کو ادا کیا کرتے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ یہ کلمہ اللہ کے نزدیک بہت پسندیدہ ہے۔ ایک مرتبہ ادا کرنے سے میزان بھر جاتا ہے۔ وسبحان اللہ والحمد للہ تملأان، اور پھر سبحان اللہ کے ساتھ الحمدللہ کہنا بھی زمین و آسمان کی ساری جگہ کو، خلا کو نیکیوں سے پر کر دیتا ہے۔ فرمایا الصلاۃ نور، اور حقیقت میں نماز یہ نور ہے بندے مومن کے لیے، دنیا اور آخرت میں چہرے کا نور ہے، اس کا چہرہ منور ہوتا ہے۔ اور پھر یہی نہیں، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی چہرے پر ایک چمک ہوتی ہے، ایک نور ہوتا ہے۔ نماز کے لیے اللہ کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ الصلاۃ قرۃ عینی، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اور یہ کہ جب بھی کوئی معاملہ پیش آتا اچانک، تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نفلی نماز پڑھنا شروع کر دیتے تھے۔ نماز میں اطمینان ہے، سکون ہے، قلبی سکون ہے، نماز کے بڑے برکات ہیں، اور یہ عظیم ذکر ہے اللہ رب العالمین کا۔ وَالصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ، اور صدقہ کرنا یہ برہان ہے، ایک دلیل ہے۔ جو اللہ کے راستے میں صدقہ دیتا ہے، اللہ کے بندوں کی مدد کرتا ہے، خدمت کرتا ہے، اللہ کی جناب میں، اللہ کے حضور میں اس کی بڑی قدر و قیمت ہے۔ صدقہ اللہ کے غضب کو، اللہ کے غصے کو بجھاتا ہے۔ اللہ رب العالمین غضبناک بھی ہوتا ہے، اللہ رب العالمین خوش بھی ہوتا ہے، یہ اللہ کی صفات میں سے ہے۔ وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ، اور صبر کرنا یہ دیا ہے، روشنی ہے۔ اگر بندہ مومن پر اور مومنہ عورت، مومنہ خاتون پر کوئی مصیبت آ جاتی ہے، کوئی پریشانی لاحق ہو جاتی ہے، اور صبر کر لیتے ہیں، یہ فیصلہ میرے خالق کی طرف سے، میرے مالک کی طرف سے ہے، اس کے دل کو سکون مل جاتا ہے، اور صبر کرتے ہوئے اللہ کے فیصلے پر راضی برضا رہتا ہے۔ مومن کی شان تو یہی ہے، ہر رنگ میں راضی برضا رہ کے مزہ دیکھ، دنیا ہی میں رہتے ہوئے جنت کی فضا دیکھ۔ اللہ کے فیصلے پر راضی ہونے کے بعد بندہ مومن کو سکون ملتا ہے،
میرے اللہ کا فیصلہ ہے، میرے خالق کا فیصلہ ہے۔ چیخ پکار نہیں کرتا اور اپنے آپ کو پریشان نہیں کرتا، یہ کیسے ہو گیا، اب کیسے سیدھا ہوگا۔ اللہ کی جناب میں، اللہ کے حضور میں دعا کرتا ہے کہ پروردگار عالم، یہ فیصلہ تیری طرف سے ہے، اور صبر کے دامن کو نہیں چھوڑتا۔ پھر یہ کہ پروردگار عالم نے بشارت بھی سنائی ہے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کے لیے کے ساتھ اللہ رب العالمین صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ مصیبت پہنچنے پر صبر کر لیتا ہے۔ پر ایمان والوں کی شان بھی ہے، اللہ کا حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ کوئی معاملہ تمہارے زندگی میں پیش آ جائے تو اللہ رب العالمین نے نسخہ کیمیا بیان فرمایا ہے، اس کو اپنا لوگے تمہارے دل کو سکون ہو جائے گا، اطمینان قلب نصیب ہوگا۔ ایمان لانے والوں، بندے ہو یا بندیاں، سب کے لیے حکم ہے، نماز اور صبر کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کی مدد طلب کرو۔ ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اصول یہی تھا، اور صبر بھی کیا کرتے تھے۔ لیکن قرآن یہ بھی کہتا ہے یہ معمولی چیز نہیں ہے، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ مصیبتوں پر صبر کرنا، نماز کے ذریعے سے یا صبر کے ذریعے سے اللہ سے مدد طلب کرنا ہر ایک کی بس کی بات نہیں، مگر یہ وہی کر سکتا ہے جس کا تعلق اللہ رب العالمین کی ذات سے ہو، اللہ سے تعلق رکھتا ہو، اس کا اللہ سے روابط ہو، یعنی اللہ رب العالمین کی عبادات کے ذریعے، اور پھر یہی نہیں بلکہ اذکار کے ذریعے، قرآن حکیم کی تلاوت کے ذریعے، نمازوں کے ذریعے اللہ سے رابطہ رکھتا ہے۔ نماز بھی کیا ہے؟ اللہ اور اللہ کے بندے کے درمیان ایک رابطہ ہے۔ نماز میں بندہ اللہ سے بہت قریب ہو جاتا ہے، بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، التجا کرتا ہے، بڑے خشوع اور خضوع کے ساتھ نمازیں پڑھی جائیں تو یقیناً آنکھوں میں آنسو بھی آئیں گے، میں اس وقت اللہ کے سامنے کھڑا ہوں۔ تو حقیقت میں صبر بھی ایک ضیاء ہے، ایک روشنی ہے مومن بندے کے لیے، مومنہ خاتون کے لیے۔ وَالْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ، یہ قرآن تمہارے لیے حجت ہے، یہ قرآن تمہارے لیے قیامت کے دن حشر کے میدان میں یہ قرآن گواہی دے گا۔ قرآن کے پڑھنے والے کے لیے، قرآن کے ایک ایک حرف پر ایمان لانے والے کے لیے، ایک ایک حرف پر عمل کرنے والے کے لیے، یہ کلام الہی ہے۔ قیامت کے دن یہ قرآن گواہی دے گا، اس کی گواہی پروردگار عالم کے جناب میں قبول کیا جائے گا، یا پھر تمہارے خلاف یہ قرآن حجت بن جائے گا کہ اللہ کی طرف سے یہ نازل کردہ کتاب، اس پر بندے نے عمل نہیں کیا، حلال و حرام کو نہیں سمجھا، جائز اور ناجائز کو نہیں سمجھا، اور اپنے نفسانی خواہشات کی پیروی کرتا رہا۔ قرآن یا تو اس کے لیے حجت بن جائے گا، دلیل بن جائے گا، یہ قرآن اس کے لیے رحمت بن جائے گا، یا اس کے خلاف۔
پھر یہ کہ ہر آدمی جو صبح میں اٹھتا ہے اپنی جان گروی، اس کی جان گروی ہوتی ہے اللہ کے جناب میں، اللہ کے حضور میں، جسے وہ تو یا نیکی کر کے آزاد کرا لیتا ہے، اٹھتا ہے اور اٹھنے کے بعد اس کی زبان پر حمد کے کلمات ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین کی تعریف بیان کرتا ہے، حمد بیان کرتا ہے، تو اپنے آپ کو آزاد کر لیتا ہے، اس کے دل میں خوشی پیدا ہوتی ہے، نیکیوں سے خوشی پیدا ہوتی ہے، جیسا کہ اللہ کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا فرمائی تھی، اللہم اجعلنی من الذین اذا احسنوا استبشروا، اے اللہ مجھے ان لوگوں میں کر دے نیکیاں کرتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں ان کے دل میں خشوع پیدا ہوتی ہے، روزے رکھتے ہیں تو خوش رہتے ہیں، نیکیوں سے ان کے دلوں میں پروردگار عالم خوشی بھر دیتا ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے ان لوگوں میں کر دے، اور آپ تھے، آپ سے بڑھ کر کون ہو سکتا تھا اللہ سے کو زیادہ یاد کرنے والا؟ آپ دنیا کے سب سے بڑے عابد، سب سے بڑے شاکر، سب سے بڑے صابر، عبادت کرنے والے، آپ کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ تو حقیقت میں ہر آدمی جب نیکی کر لیتا ہے تو اپنے آپ کو آزاد کر لیتا ہے، اور گناہ کر لیتا ہے صبح اٹھنے کے بعد ہی گناہ کے دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں، گناہ کے راستے کو پکڑ لیتا ہے، تو اس طرح اپنے آپ کو ہلاک کر لیتا ہے۔ ناظرین کرام، وقت ختم ہو چکا ہے، اللہ نے چاہا اسی عنوان سے کچھ اور مفید باتیں اپنے آئندہ درس میں پیش کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔